نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 16 سے 24 کی تلاوت سماعت فرمائی، 16 سے 23 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آیت 16۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، آیت 17۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فإذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، آیت 18۔ وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، آیت 19۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، آیت 20۔ ترجمہ: ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ اگر ہمارا ان کی پیدائش سے کھیل ہی کا ارادہ ہوتا تو ہم کھیل اپنے پاس ہی کی کسی چیز کو بنا لیتے، مگر ہم ایسا کرنے والے ہی نہیں، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر دے پٹکتے ہیں، پھر وہ جھوٹ کا دماغ توڑ ڈالتا ہے اور جھوٹ فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تم جو باتیں بنا رہے ہو ان سے تمہارے لیے بڑی خرابی ہے۔ تمام آسمان و زمین پر بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس کے پاس والے نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 16 سے 20 کا تفسیر۔ آیت 16: کائنات عدل و حکمت سے بنائی گئی، یعنی یہ تمام کائنات عدل و انصاف سے ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، بچوں کا سا کھیل کود نہیں کہ ابھی کوئی چیز بنا دی اور ابھی بگاڑ دی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بروں کو اور اچھوں کو ان کے عملوں کی سزا و جزا دے۔ اللہ نے یہ کائنات بیکار اور بطور کھیل کے نہیں پیدا کی۔ سورہ صاد کی آیت 27 میں فرمایا: ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے، سو کافروں کے لیے جہنم میں ویل ہے۔ آیت 17۔ شان الوہیت کھیل یا مشغلہ نہیں، یعنی اگر ہمیں مشغلہ ہی منظور ہوتا تو مشغلہ اپنے پاس ہی سے بنا لیتے، نہ موت پیدا کرتے، نہ زندگی بعد الموت، اور نہ جنت بناتے اور نہ جہنم، اور نہ حساب و کتاب کا سلسلہ قائم کرتے۔ اگر ہم عورت ہی کرنا چاہتے تو اپنے پاس والی حوروں میں سے کسی کو بیوی بنا لیتے۔ اگر ہمیں اولاد کی چاہت ہوتی تو اپنے پاس والے فرشتوں میں سے کسی کو اولاد بنا لیتے۔ سورہ زمر کی آیت 40 میں فرمایا: اگر اللہ اولاد چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، مگر وہ تو پاک ہے جو صرف ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات اقدس کو مطلق اولاد سے پاک بتایا، خصوصاً لوگوں کے کذب و بہتان سے بھی وہ پاک ہے۔
نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے فرزند ہیں، نہ عزیر اور نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ وہ تو ان مشرکوں کی باتوں سے پاک و صاف ہے اور بہت بلند ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں، ہماری شان اس سے بالا ہے۔ آیت 18، اللہ اولاد و بیوی سے پاک ہے، یعنی اللہ کی طرف اولاد و بیوی کی نسبت مشرکوں کی بکواس ہے اور سراسر باطل ہے۔ ہم تو حق و باطل کے دماغ پر پٹک دیتے ہیں، جس سے اس کا دماغ چورا چورا ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور سچ کو اس کی خوبی سے واضح کرتے ہیں کہ جھوٹ خود بخود دفع ہو جاتا ہے۔ اے مشرکو اور اے اللہ کی طرف اولاد و بیوی کو منسوب کرنے والو، تمہارے لیے ویل ہے۔ آیت 19، فرشتے ہر دم اللہ کی پاکی میں مصروف ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں کی عبادت اور ان کا دن رات رب کی پاکی کے بیان کرنے میں مصروف رہنے کا بیان ہے کہ تم جن فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے ہو، ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کی عظمت والی شان کا اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان والی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی ہیں۔ اس کے پاس والے مقدس فرشتے اس کی عبادت سے شرماتے نہیں، بلکہ بڑے شوق سے دن رات اسی کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 172 میں فرمایا، نہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں شرم آتی ہے اور نہ مقرب فرشتوں کو، اور جو اس کی بندگی سے شرمائے یا غرور کرے، اللہ عن قریب ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، پھر ان کے شرمانے اور غرور کرنے کا مزہ چکھائے گا۔ پھر فرمایا کہ فرشتے اس کی عبادت میں لطف و کیف حاصل کرتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ آیت 20، فرشتے عبادت کبھی بند نہیں کرتے، یعنی لگاتار دن رات دم لیے بغیر اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت سرگرم عمل اور قصدوار و ارادے سے مطیع و منقاد ہیں اور عبادت موقوف نہیں کرتے۔ سورہ تحریم کی آیت 6 میں فرمایا، فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا باتیں پیغام رسانی اور دیگر کام فرشتوں کی تسبیح میں مزاحم نہیں ہوتے؟ پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آل عبد المطلب کا ایک بچہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے میری پیشانی چوم کر فرمایا، بیٹا، ان کی تسبیح تمہاری سانس کی طرح ہے۔ کیا تم بات چیت میں اور چلتے پھرتے سانس نہیں لیتے؟ جیسے سانس میں کوئی کام مزاحم نہیں ہوتا، اسی طرح تسبیح میں بھی مزاحم نہیں ہوتا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، آیت 21، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، آیت 22، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، آیت 23۔ ترجمہ، انہوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں، کیا وہ زمین سے مردے زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ لہٰذا عرش کا رب مشرکوں کے وصفوں سے پاک ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کے کسی کام کی باز پرس کرے، وہ تمام لوگوں سے باز پرس کرے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 21 سے 23 کا تفسیر۔ آیت 21، جھوٹے معبودوں کی ترویج۔ جھوٹے معبودوں کی ترویج ہے کہ ان مشرکوں سے پوچھو تو کیا ان کے معبود و دیوتا ان کے پیروں اور بزرگوں کو زندہ کر کے زمین سے اٹھا سکتے ہیں یا کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ان کے بس کی ایک بات بھی نہیں۔ پھر کس بنا پر معبود بنائے گئے اور اللہ کی عبادت میں شریک کیے گئے؟ آیت 22، کئی معبود نظام عالم کی خرابی کو لازم ہیں، یعنی اگر اللہ کے سوا اور معبود مان لیے جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے، نہ زمین میں امن قائم رہے نہ آسمانوں میں۔ سورہ مومنون کی آیت 91-92 میں فرمایا، اللہ کے اولاد نہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کے لیے پھرتا اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اللہ تو ان مشرکوں کے وصفوں سے پاک ہے، وہ چھپی کھلی تمام باتوں کا عالم ہے اور ان مشرکوں کی بکواس سے بلند و برتر ہے۔
اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ ان مشرکوں کے جھوٹ اور بہتان سے پاک و صاف اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آیت 23، اللہ کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ ایسا حاکم و مالک ہے کہ اس کے حکم کو ٹالنے کی کسی کو مجال نہیں۔ اس کی عظمت و جلال، علم و کبریائی، عدل و حکمت اور لطف و کرم میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا، اور اس کے کسی کام کے آگے کسی کو ہوں کرنے کی مجال نہیں۔ البتہ وہ اپنی مخلوق سے ایک ایک کام کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 16 سے 23 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔